آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ رب العزت کا فضل نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا تصدق نہ ہو، اہل بیت اطہار کی نظر رحمت نہ ہو، صحابہ کرام کی شفقتیں نہ ہوں، اساتذہ کرام کے فیوزات نہ ہوں، تب تک کوئی بھی شخص علمی سطح پر، علمی طور پر کوئی بھی کامیابی کا زینہ یا سیڑھی طے نہیں کر سکتا. ہمارے پاس بھی جو ٹوٹی پھوٹی نوکری ہے وہ ہمارے اساتذہ ہی کی دین ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ فیض ہے وہ تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک حضور سیدی و سندی و آقائی و مرشدی سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. عرفان القرآن کورس آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہے. یہ بیسیکلی یہ قرآنک بیسک علوم کا ایک کمپینڈیم ہے جس میں علم التجوید ہے، علم الترجمہ ہے، علم التفسیر ہے، علم القواعد ہے، علم الحدیث ہے اور ادعیہ مأثورہ ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے ہم نے تجوید و قرات کا جو علم تھا وہ آسان انداز میں اس کی تجمیع کی، جمع کر لیا. پھر کچھ ایسے تھے جنہیں قرآن تو صحیح پڑھنا آتا تھا لیکن انہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اس کا ترجمہ نہیں جانتے تھے، تو ان کے لیے کوشش کی کہ ان کے لیے کچھ ترجمۃ القرآن کی ٹیکنیکس جو کہ بالکل آسان ہو، عام فہم ہوں، سلیس ہوں اور جدید اور سائنٹیفک انداز سے ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائیں، تاکہ مارج البحرین ہو جائے. جہاں قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے وہاں قرآن کو سمجھنا بھی آ جائے. پھر اس کے اندر جو پھر قرآن کا ایک بحر ہے، جو سمندر ہے، اس کے علوم میں غوطہ زن ہونے کے لیے علم التفسیر کا بھی اس میں ایک حصہ رکھا. اور پھر اس میں علم القواعد جس کو میں نے کہا، عربی گرامر اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ فقط رٹالائزیشن پر بیس نہ کرے، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور جو بنیادی عربی گرامر ہے اس سے بھی شناسائی ہو سکے. تو یہ بحمد اللہ تعالی عرصہ 18 سال سے اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمائی کی. تحریک منہاج القرآن کے امبریلا کے نیچے قرآن پاک کی اس خدمت کا یہ جو صحرا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف کورسز تحریک منہاج القرآن کے سر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود قرآن اور صاحب قرآن کا کرم ہے کہ ہم جیسے نکموں کو یہ نوکری عطا کر رکھی ہے.